جا رہا ہے جو کہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فیض زبر تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جب جناب بیٹھیں گے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما
فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. میں معاشر صاحب سے گزارش کروں گا آپ نے ایک نعرہ صلوات جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں ہے. یہ ہم پہ تیرا کرم لاجواب ہے زینب، یہ ہم پہ تیرا کرم لاجواب ہے زینب، عزا کا فرش بچھانا ثواب ہے زینب، سینہ کی نوک پہ بھی مطمئن ہے حسین، سینہ کی نوک پہ بھی نفس مطمئن ہے حسین، کہ تیرے زیر قدم انقلاب ہے زینب، پس شہادت شہدین کیسے سو جائے، پس شہادت شہدین کیسے سو جائے، علی کی جاگتی آنکھوں کا خواب ہے زینب، علی کی جاگتی آنکھوں کا خواب ہے زینب، یہ ہم پہ تیرا کرم. نعرہ صلوات. شکریہ. اب میں عباس صاحب سے گزارش کروں گا کلام. عرض کرتا ہوں، ایک قطرہ ہے میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو بھی ہے میری آنکھ میں تیرے نام کا ہے، اشک جو بھی ہے میری آنکھ میں تیرے نام کا ہے، اور سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے، سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے، تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے گھر نام کا ہے، تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے گھر نام کا ہے، اور یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا اشک اذاں، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا اشک اذاں، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے. دو شعر بس پڑھنا نوحے کے. ہلکے سرور پا چلتا ہے خنجر،
کربلا کے بیاباں میں صفدر بہہ رہا ہے لہو کا سمندر، کربلا کے بیاباں میں صفدر، لاش قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، سر جھکائے شہیدی کھڑے ہیں، رہ گئی لاش قاسم بکھر کر، کربلا کے بیاباں میں صفدر، ہو گیا چھلنی غازی کا سینہ، خون گلتی ہے مشکِ سکینہ، گر گئے ہاتھ شانوں سے کٹ کر، کربلا کے بیاباں میں۔ اب میں مہندی صاحب سے گزارش کروں گا اپنے کلام پر۔ مطلب ایک نعرہ صلوات بھیجیں ہم۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ ذکر شہ رکتا نہیں شام و سحر ہوتا ہے، کہ ذکر شہ رکتا نہیں شام و سحر ہوتا ہے، بندشیں لگتی رہیں غم یہ مگر ہوتا ہے، کہ ذکر شہ رکتا نہیں شام و سحر ہوتا ہے اور بندشیں لگتی رہیں غم یہ مگر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ کو، اللہم صلی محمد۔ شعر بطور خاص کہ بجھ گیا فرش ازاں آ گئیں بی بی زہرا، بجھ گیا فرش ازاں آ گئیں بی بی زہرا، اب تو جنت سے حسین تر میرا گھر ہوتا ہے، اب تو جنت سے حسین تر میرا گھر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ، ملاحظہ کریں کہ دل کی گہرائیوں سے سوچ لے جو کرب و بلا، کہ دل کی گہرائیوں سے سوچ لے جو کرب و بلا، غم شبیر کا اس دل پر اثر ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں سے سوچ لے جو کرب و بلا، غم شبیر کا اس دل پر اثر ہوتا ہے، اور جس کی دہلیز پر کرتا ہے ستارہ سجدہ، شعر کہ جس کی دہلیز پر کرتا ہے ستارہ سجدہ، ایسا گھر حیدر کرار کا گھر ہوتا ہے، جس کی دہلیز پر کرتا ہے ستارہ سجدہ، ایسا گھر حیدر کرار کا گھر ہوتا ہے۔ شعر بھی بطور خاص کہ شاہ رومال جینا باندھ دیں جس کے سر پر، شاہ رومال جینا باندھ دیں جس کے سر پر، وہ مقدر کا دھنی ہر سا بشر ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیں، کہ شاہ رومال جینا باندھ دے جس کے سر پر، وہ مقدر کا دھنی ہر سا بشر ہوتا ہے۔ اور آ گئے گھاٹ پر عباس صفیں چھٹنے لگیں، کہ آ گئے گھاٹ پر عباس صفیں چھٹنے لگیں، ہر طرف ہیبت غازی کا اثر ہوتا ہے، ہر طرف ہیبت غازی کا اثر ہوتا ہے۔ اور حملہ عباس کا دیکھا تو لئیں کہنے لگے، بطور خاص کہ حملہ عباس کا دیکھا تو لئیں کہنے لگے، مارکہ حضرت عباس کے سر ہوتا ہے، کہ حملہ عباس کا دیکھا تو لئیں کہنے لگے، مارکہ حضرت عباس کے سر ہوتا ہے۔ آخری شعر کہ اشقیاء رونے لگے پھیر کے منہ کو اپنے، کہ اشقیاء رونے لگے پھیر کے منہ کو اپنے، اتنا اصغر کے تبسم کا اثر ہوتا ہے، اتنا اصغر کے تبسم کا اثر ہوتا ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ مدح شبیر میں جب شعر ہوں کہتا مہندی، مدح شبیر میں
جب شیر ہوں کہتا مہندی، ایک ایک شیر پر فردوس میں گھر ہوتا ہے، ایک ایک شیر پر فردوس میں گھر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں نیاز صاحب سے گزارش کروں گا اپنے کلام سے۔ معافی چاہتا ہوں۔ تھا یہ مقتل میں سرور کا نوحہ، تھا یہ مقتل میں سرور کا نوحہ، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، میری بچی ہوئی رن میں بیوہ، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، حال کیسے بتاؤں چمن کا، فوج نے پھول سا جسم روندا، خون سے تر ہے سب عرض صحرا، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، دشمنوں نے قیامت یہ کی ہے، لاش مقتل میں بکھری پڑی ہے، دشمنوں نے قیامت یہ کی ہے، لاش مقتل میں بکھری پڑی ہے، بہہ گیا دست میں خون کا دریا، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، کوئی جا کے یہ غازی سے کہہ دے، کوئی جا کے یہ غازی سے کہتا، دشت غربت میں ہوں اکیلا، کوئی جا کے یہ غازی سے کہتا، دشت غربت میں ہوں اکیلا، کوئی دے ٹوٹے دل کو سہارا، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، اپنے داماد کو گھر ملاؤں، کیسے دولہا کی میت اٹھاؤں، اپنے داماد کو گھر ملاؤں، کیسے دولہا کی میت اٹھاؤں، وقت مجھ پر پڑا ہے کچھ ایسا، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، عقد میں نے ابھی تو پڑھا تھا، پھر وہ میدان میں لڑنے گیا تھا، عقد میں نے ابھی تو پڑھا تھا، پھر وہ میدان میں لڑنے گیا تھا، مر گیا چند لمحوں کا دولہا، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا، تھا یہ مقتل میں سرور کا نوحہ، ٹکڑے ٹکڑے ہے قاسم کا لاشا۔ میں زیادہ اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا
ذرا دکھائیں گے سر یہ خطا مواضع کریں پہلے. ملتا ہے کوئی زخم تو بھر دیتے ہیں حسین. بے آسرا جہاں میں کوئی آسرا تو ہے اور مرنے کے بعد بھی میرے کام آئی کربلا. عزمی کفن کے ساتھ میں خاک شفا تو ہے. عزمی کفن کے ساتھ میں خاک شفا تو ہے. ایک مطلع چار پانچ شعر مطلع ملاحظہ مطلع برائے مطلع. آنکھوں میں جو چراغے ازالے نہیں گئے آنکھوں میں جو چراغے ازالے نہیں گئے تربت میں ان کے ساتھ اجالے نہیں گئے تربت میں ان کے ساتھ اجالے نہیں گئے. اور دیکھیے ایک حقیقت ہے ملاحظہ کیے گا اپنائیت میں فرش عذاب مثال ہے. اپنائیت میں فرش عذاب مثال ہے. دشمن میں آ گئے تو نکالے نہیں گئے دشمن میں آ گئے تو نکالے نہیں گئے. آج کی مناسبت سے ملاحظہ کیے گا قاسم جو رنگ میں آ گئے لے کر حسن کی تیغ قاسم جو رنگ میں آ گئے لے کر حسن کی تیغ جسموں پر سر عدو سے سنبھالے نہیں گئے جسموں پر سر عدو سے سنبھالے نہیں گئے جسموں پر سر عدو سے سنبھالے نہیں گئے. محشر میں ایسے سجدوں کے چہرے بگڑ گئے محشر میں ایسے سجدوں کے چہرے بگڑ گئے سانچے میں کربلا کے جو ڈھالے نہیں گئے سانچے میں کربلا کے ڈھالے نہیں گئے اور سب کربلا میں آ گئے منکر غدیر کے سب کربلا میں آ گئے منکر غدیر کے دل پر جو پڑ گئے تھے وہ چھالے نہیں گئے دل پر جو پڑ گئے تھے وہ چھالے نہیں گئے. آخری دو شعر
اور دیکھیے گا یہ بالکل حقیقت یہی ہے، باقی ہے ہم میں آج بھی تہذیب کربلا، باقی ہے ہم میں آج بھی تہذیب کربلا، ہم جاہلوں کے بیچ میں پالے نہیں گئے، ہم جاہلوں کے بیچ میں پالے نہیں، ایک نعرہ صلوات کا سارا ہم جاہلوں کے بیچ میں، آخری شعر لیکن خاص توجہ سے دیکھیں، مفہوم بہت پرانا ہے لیکن ملاحظہ کیے گا، بیعت اٹھا لی شاہ نے گل کر دیا چرا، بیعت اٹھا لی شاہ نے گل کر دیا چراغ، مجلس سے پھر بھی چاہنے والے نہیں گئے، مجلس پھر بھی چاہنے، یہ مقطع بھی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا ایک حقیقت ہے، عزمی تبرکات مجالس کی شکل میں، عزمی تبرکات مجالس کی شکل میں، کس کے دہن میں شے کے نوالے نہیں گئے، عزمی تبرکات مجالس کی شکل میں، کس کے دہن میں سے کے نوالے، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کہ تاکہ بعد میں آنے والے کو دقت نہ ہو، تھوڑا آگے آپ آ جائیں، ممبر قریب آ جائیں۔ اب میں صاحب سے گزارش کروں گا، آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ آیا نا مجھے راس یہ مہندی کا رچانا، صحرا یہ شاہانہ، ہائے تم مر گئے میں لٹ گئی، گھر ہو گیا برباد، ہائے میں لٹ گئی صاحب، ایک رات کی بیاہی یہ بیاں کرتی تھی رو کر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، بابا نے پڑھا عقد پھوپھی جان بلالی، فریاد خدا کی، ہائے شب بیاہ صبح رانڈ ہوئی، وائے مقدر، ہائے میں لٹ گئی صاحب،
ایک شور ہوا خیموں میں، دریائے ستم گئے جب مر گئے سرور، آئے خیمے جلے اسباب لٹا، چھن گئی چادر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، نت چھین لیا دانے خون ناک سے جاری، میں کیوں نہ ہوں واری، ہائے بھیا علی اکبر ہے نا ابا سے دلاور، ہائے میں لٹ گئی صاحب، کنگنے کی جنگا ہاتھوں میں اب دوہری رسن ہے، یہ رنجوں محن ہے، ہائے افشا کی جنگا خاک پڑی ہے میرے سر پر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، دروں سے ہوئی چوتھی رسن سے ہوئے چالے، دل پر چلے بھالے، آئے اور منہ کی دکھائی میں پھر آئی گئی در در، ہائے میں لٹ گئی صاحب، دربار میں حاکم کے ہوا آخری چالا، دل تھا تہو بالا، ہائے چھڑیوں کی جگہ ادھورے پڑے پشتے حزیں پر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، اماں نے میری آنے کے رنڈ سالہ پہنایا اور سیرا بڑھایا، اور جب چوڑیاں توڑی تو سخن لائی یہ لب پہ، ہائے میں لٹ گئی صاحب، اس سن میں تو یہ بار رنڈا پا نہ اٹھے گا، دل میرا پھٹے گا، ہائے یہ سیرا بندھے گا میرے تابوت کی چادر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، شادی میں جہاں جاؤں گی سب مجھ سے ڈریں گے، کلمہ یہ کہیں گے، ہائے بیوہ ہے یہ سایہ نہ پڑے اس کا دلہن پہ، ہائے میں لٹ گئی صاحب، آنکھوں پا رہی ساس تھی رکھے ہوئے کبرا، کہتی تھی یہ دکھیا، ہائے ایسی ہوئی شادی ہوا برباد بھرا گھر، ہائے ایسی ہوئی شادی ہوا برباد بھرا گھر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، اقرار
میں جناب سے گزارش کروں آئے مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو یہ لائیو کا سسٹم چل گیا ہے کورونا سے، تو لوگ جو ہیں جب مجلس شروع ہو جاتی ہے دیکھ لیتے ہیں مولوی بیٹھ گیا تب نکلتے ہیں، تو وہ بعد میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں سے چاہتا ہوں اگر سمٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دیا جا رہا ہے اور ولایت مولائے کائنات اس کے سلسلے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو بغیر ولایت آنکھ ہوگی لیکن اندھے بنے رہو گے، کان ہوں گے لیکن بہرے بنے رہو گے، دل تمہارے پاس ہوگا لیکن وہ متحرک نہیں ہوگا. کیونکہ اتنا یاد رکھو قرآن ہے، قرآن کتاب ہے لیکن معلم کتاب علی ہیں. قرآن دعویٰ ہے لیکن دلیل علی ہیں. قرآن ہادی ہے لیکن علی ہدایت ہیں. قرآن جید ہے لیکن علی سید ہے. قرآن کے ایک نقطے کا انکار کرو تو کفر ہے، علی کے ایک فضائل کا انکار کرو تو کفر ہے.
قرآن سے جس نے منہ موڑا وہ لعنتی بن گیا، علی سے جس نے منہ موڑا وہ لعنتی بن گیا۔ قرآن پڑھنا تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرنے سے عبادت ہوتی ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ اور کیا آپ نے بھئی یاد رکھیے گا، یہی تو مطابقت ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، حروف ہیں ان کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، علی علی کرنا عبادت ہوتی ہے، اور قرآن سننا عبادت ہے، مجلس میں بیٹھ کے فضائل علی سننا۔ پورا قرآن ڈھونڈ ڈالیے، 114 سورہ قرآن میں موجود، 6,500 آیتوں سے زیادہ موجود، لاکھوں حروف موجود، ہزاروں کلمے موجود۔ مجھ کو دکھاؤ کبھی نماز کے لیے تبلیغ کا لفظ آیا ہو۔ محمد تبلیغ کرو نماز کی کہا، محمد روزے کی تبلیغ کرو کہا، محمد حج کی تبلیغ کرو کہا، محمد زکوٰۃ کی تبلیغ کرو کہا۔ نہ نماز کے لیے تبلیغ، نہ روزے کے لیے تبلیغ، نہ حج کے لیے تبلیغ، نہ زکوٰۃ کے لیے تبلیغ۔ اگر لفظ بلغ آیا تو صرف ولایت امیر المومنین کے لیے۔ پورے قرآن میں ایک جگہ لفظ آیا بلغ، دیکھیے گا، چھان ڈالیے، صرف ولایت مولا کے لیے تبلیغ کا لفظ۔ اب ایک جملہ کہتا چلوں، بس سمجھا، جلدی جلدی کیجئے ورنہ ٹائم ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو تبلیغ کس کے لیے کہا؟ اتنے کے سامنے میں نے کہا، اتنے کیمروں پہ میں نے کہا کہ صرف جو تبلیغ کا لفظ آیا ہے وہ کس لیے آیا؟ ولایت علی کے لیے آیا۔ نہ نماز کے لیے تبلیغ، نہ روزے کے لیے تبلیغ، نہ حج کے لیے تبلیغ، نہ زکوٰۃ کے لیے تبلیغ، کسی کے لیے تبلیغ نہیں آیا۔ تو اب یاد رکھو، قرآن کی تبلیغی جماعت وہ ہوگی جو علی علی کرے۔ بہت توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا 2-3 جملے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، یہ جو بلغ ہے، ایک لفظ ہے بلغ اور ایک لفظ ہے ابلغ۔ پڑھیے عربی، بلغ اور ابلغ، سمجھ گئے؟ اب آئیے، بلغ نکلا ہے تبلیغ سے اور ابلغ نکلا ہے ابلاغ سے۔ ابلاغ سے کیا نکلا؟ ابلغ۔ اور تبلیغ سے کیا نکلا؟ بلغ۔ اب آئیے پوچھئے عربی آتے، اچھا تبلیغ کے معنی تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تبلیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھئی تبلیغ کیجئے، اس کا مطلب کیا ہوا بتائیے آپ؟ تبلیغ جو کی جاتی ہے وہ کئی دفعہ کی جاتی ہے؟ آگے بار بار دیکھیے بتا رہے، بار بار کی جاتی ہے تبلیغ، تبلیغ بار بار ہوتی ہے۔ اور ابلاغ پہنچائیے، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے؟
ابلاغ کا انحصار ایک دفعہ پہ ہے اور تبلیغ کا انحصار بار بار پہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، بہت توجہ کیجئے گا. یہ ولایت مولا کا مرحلہ ہے. ابلاغ ایک دفعہ، تبلیغ بار بار. تو ابلاغ سے نکلا ابلغ، وہ استعمال نہیں ہوا. تبلیغ سے نکلا بلغ، وہ استعمال ہوا. یعنی حکم پیغمبر کو حکم یہ دیا کہ آپ تبلیغ کیجئے ولایت کی، یعنی بار بار پہنچائیے. نہیں، ابھی بات نہیں ہوئی ہے. علی کی ولایت کو بار بار پہنچائیے. تو رسول نے بار بار پہنچایا ہے. 18 ذی الحجہ کو ایک ہی دفعہ کہا تھا نا، بار بار تو نہیں کہا تھا. اور میں نے ابھی جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ بار بار پہنچانے کا ہے. رسول جانے والے تھے. اب رسول سے، اے اللہ کے رسول، جب بار بار پہنچانے کا حکم ہے تو آپ تو ایک ہی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں. تم نے میرے خطبے پہ غور نہیں کیا. جو میں نے 4-5 گھنٹے خطبہ بیان کیا اس پہ غور نہیں کیا. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچائیں گے، جو موجود ہیں وہ غائب پہ پہنچائیں گے، اور باپ بیٹوں کو پہنچائیں گے. جملہ سنیے گا، باپ بیٹوں کو پہنچائیں گے. اب میری امت کے، قسم خدا کی لکھنؤ ہے اور اردو کا یہاں سمجھنا کرنا سمجھے تو میرا جملہ ضائع ہو جائے گا. یہ لکھنؤ ہے، اردو سمجھ لیے گا. میری امت کے سارے باپ اپنے بیٹوں کو ولایت علی بتانا. اب جو بتائے گا وہ اپنا بیٹا سمجھے گا، جو نہ بتائے. میں سمجھتا ہوں میں 1 گھنٹہ بولتا ہوں. آپ لوگ اگر یہ صلوات اور نعرے کا ٹائم ملا لیں تو 5-7 منٹ بولتے ہیں. ہم 1 گھنٹے میں آواز اپنی نہیں روک پاتے ہیں. آپ 5-7 منٹ میں تھک جاتے ہیں. انہوں نے شاید یہ کہا مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے. مولانا کی صحت و سلامتی کہے کی ہے. کتنے مولانا آئے اس پہ چلے گئے. اگر صحت و سلامتی چاہیے تو اس عزا کی ہونا چاہیے. مولوی مولانا کی صحت و سلامتی کیا ہے؟ ایک مرے گا دوسرا آئے گا، دوسرا مرے گا تیسرا آئے گا. عزاداری صحیح رہے بس. دیکھیے ایک مرحلہ ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بلغ آگے آج آپ کے ذہنوں میں. دیکھیے کتنی آسانی سے. اسی لیے ان مجالس کا یہ فائدہ ہے کہ کیسے دھیرے دھیرے عربی بھی پڑھا دی جاتی ہے، عربی بھی سمجھا دی جاتی ہے. اب ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کو آپ سمجھیے کہ جب یہ غدیر کا میدان تھا تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. میں نے 2 دن پہلے اس کے اوپر اشارہ کیا تھا لیکن گفتگو میں نے نہیں کی تھی. دیکھیے اللہ شر سے محفوظ رکھے گا. اے پروردگارہ آج کون سا شر ہوگا؟ آج کون سا شر ہوگا؟ آج تو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. شر تو اس دن تھا جس دن کافر تھے 40. بھائی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ وہاں شر کے خطرہ تھا.
وہاں محمد کو تسلی دیتے. جب پیغام نبوت پہنچا رہے تھے تو وہاں تسلی دی جاتی. اب تو ماشاءاللہ 1.25 لاکھ تازے حاجی بھی کچھ ہیں اور بقیہ پاجی ہیں. اور کیا اب ان کے درمیان اللہ تم کو لوگوں کے محفوظ رکھے گا. خالق نے جب کہہ دیا تھا تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی آپ کو کس بات کا ٹینشن لینا ہے جب اللہ کہہ چکا ہے کہ ساری شرارت ولایت علی میں ہوگی؟ تو ہم کو ٹینشن نہیں لینا ہے. اب جس نے سمجھ لیا تھا شرارت کریں گے اس نے انتظام بھی کر لیا تھا. تو پروردگار سے پوچھئے کہ پروردگار مکے کا وہ دور کہ جہاں نبی کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی کوڑا پھینکتا ہے, کوئی قتل کی سازش رچتا ہے, الگ الگ انداز سے محمد کی دشمنی ہو رہی ہے, وہاں پر اگر تو تسلی دے دیتا کہ اے میرے محمد تم پریشان نہ ہونا, ہم تم کو شر سے رکھیں گے, ہماری بات جلدی سے سمجھ میں آ جاتی کہ بھئی مکہ مشرکوں کا زمانہ, مشرک موجود ہیں, اس لیے محمد کو تسلی دی گئی ہے. لیکن مکے میں سیکیورٹی کا انتظام نہیں. آپ بتائیے میں نے غلط بات کہی صحیح کہی؟ مکے میں مشرک موجود, قتل پیغمبر پہ آمادہ, وہاں کہا جاتا اے محمد ہم تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. بات ایزی تھی, سمجھ میں آ جاتی جلدی سے کہ بھئی یہاں خطرہ تھا اس لیے. لیکن جہاں موجود نہ تھا کوئی, بھئی یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے, یہاں تو مشرک نہیں ہے, یہاں تو سب مسلمان ہیں. یہاں ذمہ داری لے رہا ہے, وہاں کیوں نہیں لی؟ ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھئے اے پروردگارا کیا وجہ تھی کہ مکے میں ذمہ داری نہ لی؟ مدینے میں جب اتنے مسلمان ہیں تو ذمہ داری لی, تو عجب نہیں ندائے قدرت ہے. تو نادان ہے, تجھ کو معلوم نہیں مکے کی ذمہ داری ابو طالب کی تھی. مکے کی حفاظت کی ذمہ داری ابو طالب کی تھی, لہذا ابو طالب جب تک موجود رہے اس نے ذمہ داری نہیں لی. اب میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کردار اچھا ہے یا ابو طالب کا کردار اچھا ہے؟ تمہارے اوپر لعنت ہے. ارے ابو طالب اکیلے محمد کی حفاظت کر رہے اور تم اتنے ہو کہ خطرے میں ڈال رہے ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, اور اس مرحلے کے اوپر آپ بہت غور فرمائیے گا. اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, منزل بیان کر دوں. جناب ابو طالب کا تذکرہ آ گیا ہے اور بات مجھ سے مل رہی ہے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی, داعین اللہ, اللہ نے پیغمبر کو ٹوٹل پرمیشن ہے نا. آج میں یہ لفظ ٹوٹل اپنا واپس لیتا ہوں. جو میں نے کل ٹوٹل کہہ دیا تھا آج اس کو واپس لیے لیتا ہوں. ٹوٹل پرمیشن دی تھی, اب آئیے آپ کیوں واپس لے رہا ہوں. بتائیے لڑکی کی شادی کا اختیار کس کو ہے؟ سب ماشاءاللہ سے بولے باپ کو. پیغمبر کو اختیار تھا یہ. اللہ کے واسطے ہم سے زیادہ نہ پڑھوائیے گا اور سمجھ لیجئے گا جلدی جلدی. پیغمبر کے پاس یہ اختیار تھا؟ نہیں تھا. لوگ رشتہ لے کے آتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بیٹی کی شادی کے بارے میں, کہ یہ میرے اختیار میں نہیں. یا رسول اللہ بیٹی کی شادی میرے اختیار میں نہیں. اے رسول اللہ چاند کو توڑنا آپ کے اختیار میں, سورج کو پلٹانا آپ کے اختیار میں, درختوں کو جلانا آپ کے اختیار میں, سنگریزوں سے کلمے پڑھوانا آپ کے اختیار میں, اور جو سب کے اختیار میں وہ آپ کے اختیار میں نہیں.
بس بس بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے جو سب کے اختیار میں وہ آپ کے اختیار میں نہیں, جو سب کے اختیار میں نہیں وہ آپ کے اختیار میں. پیغمبر جواب دیں گے کہ میں لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہوں. میری بیٹی ہے معصومہ, میری بیٹی ہے معصومہ, لہذا اب جب ادھر سے معصوم کا انتظام ہوگا تو میری بیٹی کا نکاح ہوگا, لہذا یہ میرے پاور میں نہیں ہے. یہاں پر ایک جملہ کہوں, سمجھیے گا, ہم اردو میں بول رہے ہیں, دیکھیے سمجھیے گا بہت. کون کون رشتہ لے کے گیا تھا؟ اب میں قسم خدا کی ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں, سنا نہیں ہوگا آپ نے. کون کون رشتہ لے کے گیا تھا؟ جو رشتہ لینے گیا تھا پیغمبر کے پاس کہ بیٹی کا رشتہ دیجئے, رحمت للعالمین کو اتنا غضب آیا کہ ان کے گھروں سے رشتہ لے آئے. صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. اور کیا لے آئے رشتہ. اب آئیے منزل کے بعد جبریل امین آئے, آنے کے بعد کہنے لگے اے پیغمبر اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اس نے نور کا نکاح نور سے, کیا کہا تھا اس کے آگے؟ ہیں نور کا نکاح نور سے پڑھ دیا. نور کا نکاح نور سے پڑھ دیا. یہ تو رشتہ کہاں ہوا؟ بی بی کا, بی بی کا رشتہ کہاں ہوا؟ آسمان پہ. یہ تو اس آسمانی رشتے کو چھپانے کے لیے کہا گیا رشتے تو آسمان پہ طے ہوتے ہیں. اگر رشتے آسمان پہ طے ہو تو طلاق زمین پہ کیوں ہو؟ پھر طلاق زمین پہ کیوں ہو؟ یہ صرف اس رشتے کو چھپانے کے لیے. رشتہ ہو گیا, طلاق نکاح. پوری تاریخ میں یہ ایک واحد نکاح ہے, واحد نکاح ہے جو 2 دفعہ ہوا. پہلے عرش پہ ہوا, پھر فرش پہ ہوا. 2 دفعہ نکاح, پہلے عرش پہ پھر ہو گیا. اس میں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے. عرش پہ ہوا تھا نا نکاح, ہے نا؟ سب کہہ رہے. پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ابو طالب نے پڑھا تھا. اس وقت کون کون سے نبی زندہ تھے بتائیے؟ کون کون نبی زندہ تھے؟ نہیں تھے. جناب عیسیٰ موجود تھے, جناب خضر تھے, الیاس تھے. بھائی اللہ کے نبی ہے, بھتیجا نہیں ہے, اللہ کا نبی ہے. تو جب اللہ کے نبی کا نکاح ہو رہا تھا تو بھائی عیسیٰ کو لے آیا جاتا نکاح کے لیے, خضر کو لایا جاتا. بھائی کم سے کم ان تینوں کے لیے تو ملتا ہے یہ زندہ تھے. بھائی کسی نبی کو لایا جاتا, چلو میرے نبی آخر کا نکاح پڑھ دو, لیکن کسی سے نہیں پڑھوایا. کہ کیسے پڑھوائیں؟ یہ ان سے افضل تھوڑی ہے.
اور کیا آپ نے؟ تو کس نے پڑھا نکاح؟ ابو طالب نے، ہے نا؟ کس کا نکاح ہوا تھا؟ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تھا. وما محمد الا رسول، کچھ نہیں صرف رسول ہیں. تو رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ اور کیا آپ نے؟ رسول کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. اب آپ یہ بتائیے، غور توجہ کر کے بتائیے کہ اللہ کے رسول کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. بار بار احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. تو اب یہ کیا ہوا؟ اللہ پر کیا ہوا؟ کوئی زمین پر نہیں تھا. کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. اللہ پر احسان، ذات باری تعالیٰ پر احسان کہ اس کے رسول کا نکاح پڑھا. اس نے کہا اے ابو طالب، تم نے میرے بیٹے کا نکاح فرش پہ پڑھا ہے، ہم تمہارے بیٹے کا نکاح عرش پہ پڑھیں گے. سب مل کے کہیے. دیکھیے جناب ابو طالب کا جو احسان ہے، اس احسان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. قسم خدا کی، دشمن ایسا ہے کہ اس کی عقل پہ اتنے پتھر پڑے ہیں کہ ذرا سا بھی فکر نہیں. ابھی آئیے آپ دیکھیے، جناب ابو طالب کے سلسلے میں پورے مسلمانوں میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ جناب ابو طالب مسلمان جو ہیں نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اقرار نبوت و الوہیت نہیں کیا. بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے انہوں نے اقرار نہیں کیا. اور ایک لولی لنگڑی ایسی حدیث پیش کی کہ جب پیغمبر آخری وقت تھا پیغمبر کا، تو اس وقت نبی پیغمبر کے پاس گئے اور جانے کے بعد کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. آج پوسٹ مارٹم کر دوں گا اس کا، آج پوسٹ مارٹم ہوگا کہ چچا اس کا وہ کلمہ پڑھ لیجئے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اب کیا فائدہ، جب پوری زندگی نہیں پڑھا کلمہ تو اب آخر وقت میں کلمہ کیا پڑھیں. منع کر دیا. آپ نے نہیں غور کیا، نہیں غور کیا. یہ تو برابر سنا ہوگا نا مولویوں سے، کاہے میں کہا تھا، کاہے میں کہا تھا، کس کے کہیے کاہے میں کہا تھا، کان میں کہا تھا. تو کان کی بات دوسروں کو سنائی جاتی ہے. اما اگر کانوں کی سماعت تیزی پہ آئے
تو کان کی بات سن لیتے ہو، اور اگر نہ سننے پہ آئے تو میدان کی بات چھوڑ دیتے ہو۔ میں نے سن لیا تھا، اب آئیے، میں نے کہا پوسٹ مارٹم کر دوں گا، آج اس کا پوسٹ مارٹم۔ یہ جو روایت لی گئی ہے اس کے 4 عدد راوی ہیں، 4 راوی ہیں اس روایت کے، یا ان سے نقل کی گئی ہے، یا ان سے نقل کی گئی ہے، یا ان سے نقل کی گئی ہے، یا ان سے نقل کی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کر لیجئے بس، آج بس مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ کہا انہوں نے بھی بتایا، انہوں نے بھی بتایا، انہوں نے بتایا۔ اب اگر ان 4 کی حقیقت کو دیکھیے تو ابو طالب کی رحلت کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی تو ایک کی عمر 2 سال کی، ایک کی عمر 2 سال کی، دوسرے کی عمر 7 سال کی، تیسرا مسلمان نہیں ہوا، تیسرا مسلمان نہیں ہوا، چوتھا فتح مکہ کے بعد اسلام لایا۔ جملہ سن لیجئے، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ایک 2 سال کا تھا، ایک 7 سال کا تھا، ایک فتح خیبر کے بعد ایمان لایا، ایک فتح مکہ کے بعد اسلام لایا۔ تم ان کی بات کرتے ہو جو خود اپنے اسلام کے لیے سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھائی ان کو دیکھیے، حقیقت ڈھونڈیے۔ ابو ہریرہ، بھیا موبائل کسی کے پاس ہو جلدی سے سرچ کر لو، یہ اسلام کب لے کے آئے؟ ابھی سرچ کرو، بتائے گا۔ 8 ہجری میں ابو طالب کی رحلت سے کتنے سال پہلے بعد اسلام لے کے آئے؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جن کا خود اسلام نہ تھا، جو خود مسلمان نہ تھے، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ جناب والا، جناب ابو طالب۔ اور جب یہاں تک بات لے آیا ہوں تو چاہے صحیح مسلم ہو اور چاہے صحیح بخاری ہو، انہی سے بھری ہوئی روایتیں ہیں۔ یہی ابو، ان سے روایتیں بھری ہوئی ہیں، دن روایتیں آ رہی ہیں۔ ایک روایت ان کی بتا دوں آپ کو، ایک روایت سناؤں آپ کو ان کی، چلیے سن لیجئے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مدینے میں ایک تاجر آیا، مدینے میں ایک تاجر آیا، آنے کے بعد پیاز لے کے آیا تھا، پیاز لے کے آیا، 15-20 اونٹ اس کے پاس تھے، پیاز سے لدے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ پیاز بیچنے کے لیے آیا تھا، وہ پیاز اس کی بک نہیں رہی تھی۔ یہ موجود تھے، ان کے پاس گیا، کہا حضور آپ حیات رسول سے ہیں، آپ کی زبان میں کچھ تاثیر ہوگی، ایسا کیجئے دعا کر دیجئے کہ میری پیاز بک جائے۔ انہوں نے کہا دعا ہوا کو ڈالو، چھوڑ، معاملہ ہے دھندے کا، ہم کو دو گے کتنے؟ معاملہ دھندے کا ہے، ہم کو تم دو گے کتنا؟ جو بھی معاملہ طے ہوا، آخر میں معاملہ طے ہوا آدھے آدھے پہ، کہ آدھا دو تو ابھی بکوا دیتے ہیں۔ راضی ہو گیا، اب کیا کرے بیچارہ، کہ 20 اونٹ جو ہیں اگر 10 بھی مل جائیں گے تو کم سے کم ہمارا معاملہ تو ہو جائے گا۔ آپ صاحب گئے ایک نکڑ کے اوپر، ایک چوراہے کے اوپر، ایک چوک کے اوپر، اور کھڑے ہوئے، اے مسلمانوں، تم کو پتا ہے مکے کی پیاز اگر اکے میں کھاؤ گے تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے،
تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. مسلمان طلبگار حوریں، جنت میں جانے کا شوقین، جلدی جلدی آیا اور پیاز خرید لے گیا. سنیے آپ نے روایت ان کی ہے کہ اکے کی پیاز، مکے کی پیاز اکے میں کھاؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. مسلمان دوڑا جلدی جلدی، اس نے پیاز خریدی اور اس کی ساری پیاز بک گئی. پہنچے، لاؤ بھیا حصہ. اس نے حصہ دیا، انہوں نے گن گنا کے جیب میں رکھا. اب یہ جا رہے تھے، واللہ ضائع نہ کیجیے گا جملہ ہے اس میں. یہ جا رہے تھے، چلتے چلتے ان کا گزر امی کے دروازے کی طرف سے ہوا. جو مسلمانوں کی امی تھیں ان کے پاس سے گزرے. انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آیا. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے ابو ہریرہ یہاں. کہا کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ میں رسول کے ساتھ پوری زندگی رہی، کب رسول نے کہا تھا، بہت توجہ کیجئے گا، کب رسول نے کہا تھا کہ اکے کی پیاز، مکے کی پیاز اکے میں کھاؤ گے تو جنت مل جائے گی؟ کہنے لگا بلوائیے نہیں مجھ کو. کہا نہیں تم بتاؤ کب یہ حدیث بیان کی تھی کہ مکے کی پیاز اکے میں کھائیں گے؟ کہا تو کب کہا تھا کہ ہم اپنا وارث نہیں چھوڑتے ہیں. کہا جب یہ کہا تھا کہ ہم اپنا وارث نہیں چھوڑتے تبھی یہ بھی کہا تھا کہ مکے کی پیاز اکے میں کھاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تصور کیا آپ نے؟ یہ ہے منزل اور یہ ہے. آپ غور کر کے دیکھیے، مسلمانوں سے پوچھئے کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتنے دن رہے یہ مسلمان؟ رسول کے ساتھ کتنے دن رہے بتائیے؟ 8 ہجری میں آئے تھے. چلیے آج تھوڑا سا انہی کا قلع کما کر دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آٹھ ہجری میں 2 سال رہے نا. حدیث ہے اما کون سی میموری تھی، کون سی چپ لگی ہوئی تھی؟ جو رسول کر رہے سب نوٹ 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 نوٹ. سب پوچھئے گا، سب مسلمانوں سے پوچھئے گا، تاریخ اسلام سے پوچھئے گا، ہم سے بحث مت کیجئے. جا کر اپنے علماء سے پوچھئے گا بھائی کیسے ان کے ذہن اتنا تیز تھا. ادھر رسول نے کچھ بولا فیڈ، ادھر رسول نے کچھ بولا فیڈ، سب کچھ ان کے ذہن کی چپ میں چلا جا رہا ہے. کہنے آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا مجھ کو کچھ نہیں معلوم، بتائیے آپ. کہنے سنیے بیٹھ کے واقعہ ایک. میں نے کہا جی سنائیے واقعہ. کہنے دیکھیے واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے. بہت توجہ کیجئے. پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے. جب پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دودھ کا پیالہ تھا پیغمبر کے پاس، وہ دودھ پی رہے تھے. وہ دودھ پی رہے تھے. اتنے میں دودھ انہوں نے تھوڑا پیا کہ اتنے میں اندر سے آواز آئی. پیغمبر اندر چلے گئے. ان کو لگی تھی بھوک. ان کو، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لگی تھی بھوک. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور پورا پیالہ کھپ. کہا میموری اتنی شارپ اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے رسول کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا. کیا کیسے میموری شارپ ہوئی؟ رسول کا دودھ، جھوٹا دودھ پی لیا. بس یہیں پر دل چاہتا ہے، آپ کے ذہنوں کو پہنچ جانا چاہیے تھا. یہیں پہ دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ جو رسول کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے تم دین لیتے ہو جو رسول کی زبان چوس کے بڑا ہو. بس 4-5 جملے ہیں قسم خدا کی، سن لیجئے اور بات میں ختم کر دوں گا. صحابی جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، زبان نہیں چوس سکتا. صحابی پیچھے کھڑا ہو کے رسول کے پیروں کے پاس سجدہ کر سکتا ہے، پشت نبی پہ نہیں آ سکتا.
صحابی اپنے کندھے پہ محمد کو اٹھا سکتا ہے، محمد کے کندھے پہ نہیں آ سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، سردار جنت نہیں بن سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ آخری جملہ، صحابی بیٹی دے سکتا ہے، بیٹی لے نہیں سکتا۔ یہ عظمت ہے ولایت کی۔ صحابیوں میں نے کل اسی لیے آخری میں کہہ دیا تھا کہ غدیر حق ہے، باقی سب فلاپ ہے۔ آپ ایک جملہ تو اور کہہ دوں نا، ہر ایک جنت کے چکر میں ہے، جو ہے وہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ اب تو جملے سن لیجئے اور ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہر ایک کہہ رہا ہے ہم جنت میں جائیں گے، سب ہم جائیں، سب جنت میں جائیں۔ اب سنیے گا دو جملے جو میں نے کہا تھا۔ یہ بتائیے، یہ اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، یہ بتائیے غدیر کا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، صحیح بات ہے، ٹھیک، سب نے اقرار کیا ہوا تھا۔ یہ بتائیے سقیفہ کا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، یہ بھی سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں۔ تاریخ سے پوچھئے، شیعوں سے پوچھئے تو کہتے ہیں ہاں واقعہ سقیفہ ہوا تھا، ٹھیک۔ اہل سنت سے پوچھئے، کہیں گے ہاں غدیر کا واقعہ ہوا تھا۔ ان کو غدیر سے انکار نہیں، واقع غدیر سے، اور ان کو سقیفہ کے واقعے سے انکار نہیں ہے نا۔ دونوں کہتے ہیں معاملہ صرف اتنا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، معاملہ صرف اتنا ہے کہ اچھا غدیر میں کون کون تھا؟ رسول تھے، اصحاب تھے، ملائکہ تھے، ہیں؟ غدیر میں سب تھے نہیں تھے؟ رسول تھے، اصحاب تھے، ملائکہ تھے۔ اور سقیفہ میں کون کون تھا؟ میں آپ لوگوں کو بتا کے آیا ہوں، دیکھیے آپ لوگوں کو کئی دفعہ میں نے بتایا ہے اور قرآن کے حوالے سے بتایا ہے۔ کون کون تھا بتائیے جلدی، کل بھی میں نے یاد دلوایا تھا آپ کو۔ سقیفہ میں یا منافق تھے یا ابلیس تھا۔ بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دونوں کا میں سب اب اتنی ٹائم تھوڑی ہے کہ میں ایک ایک چیز کو پروف کروں، سب ریکارڈ میں ساری چیزیں ہیں۔ وہاں کون کون تھا؟ وہاں کون کون تھا معلوم تھا۔ اب آئیے پوچھئے تم کو جنت جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جاؤ گے؟ کہنے لگے وایا سقیفہ جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جنت میں وہ بھی جانا چاہتے ہیں، جنت میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں، وہ وایا سقیفہ جانا چاہتے، ہم وایا غدیر جانا چاہتے۔ اب جو حق ہے اس کو لے کے اس کی قوم جائے گی۔ اور کیا آپ نے؟ اور اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں کسی سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے
کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو جس کو دل چاہے مانے، جو جس کا دل چاہے اقرار کرے۔ اگر کوئی یزید کی بھی بات کرتا ہے تو ہم اس سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا اگر تم یزید کے پیروکار ہو تو جب ابلیس کے پیروکار رہے، یزید کو پیروکار رہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یزید کو ایسا گالی بنا دیا گیا ہے کہ غیر مسلم بھی اپنے بچے کو یزید نہیں کہہ سکتا۔ اور کیا؟ تو ہر ایک مرحلے کے اوپر ہر ایک کو جانا ہے، اسی لیے غدیر حق ہے، اور ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے وایا غدیر جائیں گے جنت میں۔ اب جو واقعہ حق ہوگا، جہاں محمد ہوں گے، جہاں ملائکہ ہوں گے، اس واقعہ وہ واقعہ جنت میں لے کے جائے گا، یا وہ واقعہ جنت میں لے کے جائے گا جہاں منافق ہوں گے اور شیطان ہوں گے۔ بے شمار۔ بس آج جو ہمارے سامنے یہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا جو منظر ہے وہ کیا ہے؟ آج 7 محرم ہو گئے۔ بس آج کا دن وہ دن تھا جب کربلا میں خیموں میں قحط آب پڑ گیا تھا۔ بندش آب نہیں تھا، قحط آب تھا، بالکل ساری مشکیں سوکھ گئی تھیں، پانی کا قحط پڑ گیا تھا۔ اور آج ہی کی تاریخ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز بلند ہونے لگی تھی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عزاداران امام مظلوم، تم نے اپنی آنکھوں کو آمادہ کیا، تم نے اپنے رومال تیار کیے، آج تم کو معلوم ہے کس کو پرسہ دینا ہے۔ آج 7 محرم ہے، ایک بیوہ کو اس کے یتیم بچے کا پرسہ دینا ہے، ایک دلہن کو اس کے دولہا کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، جناب قاسم کون؟ امام حسن کے بیٹے قاسم۔ آج کی تاریخ جہاں بھی آپ جائیں گے یہی مصائب ملیں گے آپ کو۔ عزاداران امام مظلوم، سوچا کرو کہ شب عاشور ہر ماہ ایک جملہ کہتا چلوں، بعد میں ذہن سے نکل جائے گا۔ میں نے متواتر کئی راویوں سے اس روایت کو پڑھا ہے، کتاب میں دیکھ کے آیا ہوں، دعوے کے ساتھ ہر راوی نے لکھا کہ قاسم جب خیمے سے نکلے تو ایک چاند نکلا تھا۔ سب نے جناب قاسم، کل شہزادے علی اکبر گئے تھے لیکن کسی راوی نے چاند سے شباہت نہیں دی، لیکن آج جب جناب قاسم نکلے ہر راوی نے لکھا، حمید ابن مسلم نے بھی کہا کہ ایک چاند نکلا تھا جو قیام حسینی سے نکل کے اشقیہ میں جا کے غروب ہو گیا۔ کم سن بچہ، جب وقت آیا چچا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، وہ سب روایتیں چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا، کہا چچا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے چہرے کو دیکھا، کہا اے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہاری شباہت میرے بھائی حسن سے ہے، ملتی ہے، تم اس سے مشابہ ہو، جب بھیا حسن کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے تم کو دیکھ لیتا ہوں۔ اجازت نہیں دی، جناب قاسم چلے گئے۔ جانے کے بعد جناب قاسم بیٹھ گئے، سر کو زانوؤں پہ رکھا، ہاتھ یوں رکھے، جیسے ہی ہاتھ بازوؤں پہ گئے ایک دفعہ ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی،
جیسے ہی ٹکرائی تو تعویذ بازو پہ بندھا ہوا ہاتھ میں آیا. فوراً ذہن نے کام کیا, یہ تو میرے بابا نے تعویذ باندھا تھا, اماں نے بتایا تھا کہ بابا نے کہا تھا جب سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا. جلدی سے قاسم نے اس تعویذ کو کھولا. اب جو اس کو پڑھنا شروع کیا اس پہ لکھا تھا, اے بیٹا قاسم جب تم تعویذ کھولو گے تمہارا چچا نرغہ یادہ میں گر چکا ہوگا. اے قاسم ہم نہیں ہوں گے لیکن ہماری طرف سے اپنے کو نثار کر دینا. قاسم اپنی جان کو قربان کر دینا. جزاکم اللہ. جناب قاسم نے وہ پڑھا ایک دفعہ, اور پڑھنے کے بعد آئے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے. ایک دفعہ چچا کے سامنے پہنچے اور چچا کے سامنے پہنچ کے ہاتھوں کو یوں کر دیا. اب جو امام حسین کی نگاہ پڑی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اس نامے کو لیا, 10 سال بعد دیکھا تھا, چوم لیا, آنکھوں سے لگایا, پڑھا, خط کو موڑ کے جیب میں رکھا. مقاتل میں ملتا ہے کہ اب قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے رونا شروع کیا. اے عزادارو, اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ قریب تھا کہ غش آ جائے. جزاکم اللہ. جناب قاسم, اس کے بعد قاسم کا ہاتھ پکڑا, جناب عباس کو آواز دی, خیمے میں پہنچے, اور خیمے میں پہنچنے کے بعد آواز دی شہزادی زینب کو. کہا زینب وہ میرے بھائی کے تبرکات والا صندوقچہ لے کے آؤ. صندوقچہ آیا. عزاداروں, جناب عباس جناب زینب سے فرماتے مظلوم کربلا کہ میرے بھائی کی وصیت تھی, اس وصیت پہ عمل ہو رہا ہے. قاسم کا عقد کبرا کے ساتھ ہوگا. عزاداران امام مظلوم, قاسم کا عقد وہ کبرا کے ساتھ ہوگا. عزاداروں, اس کے بعد جناب قاسم ان کو امامہ پہنایا, ان کو بھیا کی قبا پہنائی, ان کو لباس. عزاداروں, معلوم نہیں یہ دولہا بنا رہے تھے. جناب کبرا تشریف لائیں, جناب قاسم بیٹھے, جناب فروا بھی موجود ہیں, جناب عباس بھی موجود ہیں, جناب زینب بھی موجود ہیں. امام حسین نے جناب کبرا کا نکاح جناب قاسم کے ساتھ جب نکاح ہو گیا, جناب عباس امام حسین باہر چلے گئے. ایک لفظ پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں, دونوں باہر چلے گئے. جب باہر چلے گئے, اب جناب قاسم اٹھے چلنے کے لیے. جیسے اٹھے, کبرا نے دامن پکڑ لیا. کہا قاسم جا کہاں رہے ہیں؟ کہا کبرا, چچا نے اپنی جو وصیت تھی اس پہ عمل کیا, اب بابا کی جو مجھ سے وصیت ہے میں اس پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. عزاداران امام مظلوم, تصور کیجئے گا جناب کبرا کیا جملہ کہتی ہے کہ آپ جائیے, بابا کی نصرت کے لیے جائیے, چچا کی وصیت پہ عمل کیجئے, میں روکتی نہیں ہوں, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ نشانی دے دیجئے تاکہ جب قیامت کا ہنگام ہو تو ہم آپ کو پہچان لے. ایک پارچہ دیا, ایک کبرا. اس کے بعد جناب کبرا کو جناب زینب و جناب فروا کے حوالے کیا. کہا اے پھوپھی, اے اماں, یہ میری امانت ہے. جناب قاسم باہر نکلے. اس کے بعد جناب امام حسین نے جناب قاسم کو اٹھایا, گود میں لیا, اور لینے کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا. جب جناب قاسم گھوڑے پر بیٹھ گئے تو ایک دفعہ امام حسین نے قاسم کے سر کو جھکایا. قاسم نے جیسے ہی سر جھکایا, امام حسین نے گریبان چاک کر دیا. اے مولا یہ کیا کیا؟ کہا تاکہ پتہ چل جائے یہ یتیم ہے. گریبان چاک کر دیا. جزاکم اللہ. جناب قاسم
جناب قاسم میدان کی طرف چلے، جنگ کرنا شروع کی. اللہ اکبر، بڑی بہادری سے جنگ کی، بڑی شجاعت سے جنگ کی. اس انداز سے جنگ کر رہے تھے کہ دشمن جو ہے وہ بھاگ رہا تھا. جب دشمن اس طریقے سے بھاگ رہا تھا، ایک دفعہ پسر ساتھ کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جاتا. عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس سے کہنے لگے، جس کا نام ارزق تھا، کہا اے ارزق جاؤ اس کا سر لے کے آؤ. کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا پسر ساتھ، میں ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں گا؟ میرے لیے 1000 کی فوج ہونا چاہیے تھی، میں 1000 سے اکیلے مقابلہ کرتا ہوں. میرے کسی بیٹے کو بھیج دے، وہ اس کا سر لے آئے گا. ایک بیٹے کو بھیجا، وہ واصل جہنم ہوا. دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ واصل جہنم. ارباب مقاتل لکھتے کہ 7 بیٹے تھے، ایک ایک کر کے سارے بیٹے گئے. قاسم نے سب کو واصل جہنم کر دیا. اس کے بعد اب جس کے اتنے بیٹے مر گئے ہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا. ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے ہاتھ میں بھالا لیا، قاسم پہ حملہ کرا. اب جو قاسم پہ حملہ کیا یہ بھی عباس کا شاگرد تھا. ادھر عباس کھڑے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی حملہ کیا، عباس نے قاسم نے اس کے حملے کو روک کے اب جو پلٹ کے حملہ کیا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جیسے یہ ہوا، ادھر سے عباس نے آواز بلند کی، مرحبا مرحبا قاسم. اب مقاتل میں ملتا یہ، پورے لشکر یزید میں سناٹا چھا گیا، سانسیں ٹھہر گئیں. یہ شجاعت کا عالم تھا جناب قاسم کی. جنگ کر رہے تھے جناب قاسم. عزاداران امام مظلوم جناب قاسم جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے. لیکن عزاداروں، جیسے ہی پسر سعد نے یہ منظر دیکھا، اس نے آواز دی، اے لشکر والوں، اے فوجیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک کم سن بچہ لاشیں لگو ڈھیر لگائے دے رہا ہے اور تم ابھی تک کھڑے ہوئے ہو. سب مل کے حملہ کرو. عزاداروں، لشکر والوں نے مل کر حملہ کر دیا. لشکر والوں نے حملہ کیا. کسی نے داہنی طرف سے حملہ کیا، کسی نے بائیں طرف سے حملہ کیا، کسی نے سامنے سے حملہ کیا، کسی نے پشت سے حملہ کیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے قاسم اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. بس عزاداروں، مجلس ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے آگے. لیکن ابھی تھوڑے سے مصائب پڑھوں گا. میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ حق مصائب کا ادا کر دیا جائے. عزاداران معلوم، جیسے ہی قاسم زخمی ہو گئے، زین سے زمین کی طرف چلے، آواز خیمے کا رخ کر کے آواز دی کہ اے چچا میری مدد کو آئیے. یتیم بھتیجے نے بلایا. حسین چلے، کیا دیکھا؟ ایک شقیق قاسم کی طرف بڑھ رہا. حسین نے تلوار کو نکال لیا، چاہتے حملہ کرے، لیکن عزاداروں غضب ہو گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم زندگی میں، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے. قاسم پامال ہو گیا. جزاکم اللہ. عزادارو رونے میں کمی نہ لانا. قاسم زندگی میں پامال ہو گئے. حسین پہنچے، سر کو زانو پہ رکھا. اے قاسم، تمہارے چچا کو بڑا شوق ہے، تم مدد کو بلاتے رہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزادارو قاسم دنیا سے چلے گئے. قاسم دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. میں نے کہا تھا نا، قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا تھا مولا نے. اتنے چھوٹے تھے قاسم. عزاداران معلوم، کل شبی برآمد ہوئی تھی، تم نے دیکھی تھی نا؟ جو شبی کل برآمد ہوئی تھی اس کے اوپر کالی پوشش پڑی تھی، ہے نا؟ اس سے پہلے جو جناب اونو محمد کے بھی تابوت ہوئے اس پر بھی کالی پوش پڑی. لیکن عزادارو تم بتاؤ، آج جو شبی برآمد ہوئے گی اس پہ کالی ہوتی ہے؟ اس پہ ہرے رنگ کا کپڑا پڑا ہوتا ہے. کبھی تم نے سوچا یہ ہرا رنگ کیوں پڑا ہوا ہے؟ عزادارو، یہ بتلایا جاتا یہ ایک دولہا کا تابوت ہے. اے عزادارو، حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا، سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پہ قد دے رہے. قاسم کا لاشا. خیمے میں پہنچے حسین.
خیمے میں حسین پہنچے. ابھی مسائل پڑھوں گا. خیمے میں یہ قاسم کا لاشا پہنچ گیا. جیسے ہی خیمے میں پہنچا, ابھی کل تک یہ بتایا نا کہ جس کے بچے کا لاشا آتا تھا نا, سب بیبیاں اس کی ماں کو پرسا دیتی تھی. اور محمد کا لاشا آیا, جناب زینب کو پرسا دیا. علی اکبر کا لاشا آیا, ان کی ماں کو پرسا دیا. پسران مسلم کے لاشے آئے, ان کی ماں کو پرسا دیا. عزادارو, جیسے ہی قاسم کا لاشا پہنچا ہوگا, سب نے بی بی فروا کو گھیرا ہوگا. عزاداران امام مظلوم, چند جملے بچے وہ صاحب کے, سب نے جناب فروا کو گھیرا ہوگا. اے بی بی, اپنے بچے کا پرسا قبول کیجئے. عجب نہیں, فروا نے کہا ارے ہم کو پرسا نہ دو, ارے چل کے کبرا کو پرسا دو. ایک دلہن, اس کا شوہر مر گیا. جزاکم اللہ. حسب دستور آپ کے 2 آنسوؤں کے لیے 2 جملے اور پڑھتا ہوں. اے عزاداروں, یہ 2 جملے ہر سال میں پڑھتا ہوں اور وہ پھر پڑھ رہا ہوں. عزاداروں, جب یہ سب جناب کبرا کے پاس آئے ہوں گے, سچ بتاؤ جناب کبرا کیا کر رہی ہوں گی؟ عزاداروں, اب مجھے بتا رہا ہوں, تم لوگ جناب سیدہ کی کہانی سنتے ہو نا؟ جناب سیدہ کی کہانی سنتے ہو نا؟ جناب سیدہ جب اس یہودی کے شادی میں گئی تھی تو دلہن مر گئی تھی نا, دلہن مر گئی تھی. بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. عزادارو, اب میرا دل کہتا ہے کہ فاطمہ کبریٰ نے مصلی بچھا دیا ہوگا. اے دادی, آپ نے دلہن کو زندہ کیا, آج ایک دولہا مر گیا, آ کر زندہ کر لیجئے. یا قاسم, ہائے قاسم, ہائے قاسم, یا حسین,